نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب مومن یعنی مومن کا دل۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ بے شک قلب مومن یعنی مومن کا دل۔ مومن کا دل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قلب مومن عرش اللہ تعالی یعنی مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کر لیا ہو یا وراثتی طور سے مسلمان ہوا ہو، جیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مومن وراثت میں نہیں بنتا۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو صدق دل سے مانے، اور صدق دل سے قبولیت اسی وقت ہوگی جب تصدیق قلب کی دولت میسر ہوگی۔ کئی زمانوں سے انبیاء اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام دلوں کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں اور قلب کی پاکی پر زور دیتے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دل پاک ہو جائے۔ کیونکہ اگر دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتا ہے اور ارادے بدل جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اسی دل کی تصدیق قلب کے لیے میرے پیر کامل سرکار معروف پیر مدد اللہ العالی اپنی کتاب نور الایمان میں فرماتے ہیں کہ پیر کامل اہل دل ہوتا ہے اور دل والا ہی دل کی حقیقت سے آگاہی بخش سکتا ہے، جس سے تصدیق بالقلب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی دل کے معنی الٹنے اور بدلنے کے ہیں۔ دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بائیں پہلو میں الٹا لٹکا ہوا ہے اور جو مرکز حیات ہے، یعنی خون کو تمام جسم میں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ جسم میں سب سے پہلے جو شے حرکت کرتی ہے وہ دل ہے، اور آخر میں جو شے رکتی ہے وہ بھی دل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی، اور قرآن کریم کے بھی معنی کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ اس لحاظ سے قلب کے بھی دو پہلو ہیں، ایک قلب ظاہری جو کہ گوشت کا لتھڑا ہے جسے قلب مجازی سے تعبیر کیا گیا، اور دوسرا قلب باطنی ہے جو لطیفہ ربانی ہے جسے قلب حقیقی کے نام سے موصوف کیا گیا ہے یا پکارا گیا ہے، جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے، جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوق میں افضل ہوا۔ جس طرح گوشت کے لوتھڑے یعنی قلب مجازی کے ساتھ جان قائم ہے، اسی طرح لطیفہ ربانی یعنی قلب حقیقی کے ساتھ ایمان قائم ہے۔ لہذا قلب حقیقی کے اعتبار سے بھی تین طرح کے قلب ہوتے ہیں۔ اول قلب مومن یعنی مومن کا قلب۔ مومن کا قلب جو صفات اللہ، اس میں مومن کا مظہر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے قلب کی طرف ہر روز 360 مرتبہ
نظر لطف و کرم فرماتا ہے، اور ہر نظر میں اور نگاہ لطف کرم سے مراد ذکر قلبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا کرنا ہے، جس کے سبب بندہ مومن کا قلب زندہ اور جاوید رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ 2 انگلیوں کے معنی جلال اور جمال ہے۔ کلمہ طیب کے 2 جز ہیں۔ پہلا توحید یعنی لا الہ الا اللہ جو جلال ہے، دوسرا جز رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمال ہے۔ قلب مومن جلال و جمال کے درمیان رہنے کے باعث اس میں وسوسے شیطانی کا غلبہ کم حتیٰ کہ نہ کے برابر اور الہام رحمانی یعنی پاکیزہ خیالات کی کثرت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا قلب مسلم یعنی مسلم کا قلب جو کہ تصدیق ایمان کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، یعنی سورہ ہجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ چونکہ بغیر تصدیق مسلم کا قلب غفلت کا محل بن جاتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ منافقت کا اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، جس کے باعث ان کے قلب میں وسوسے شیطانی زیادہ ہونے لگتے ہیں اور پاکیزہ خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مرض کا علاج کسی قابل طبیب روحانی سے کرا لیا جائے تو صحت ہو جاتی ہے، ورنہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات آنا ہی بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی تو یہاں تک ترقی ہو جاتی ہے کہ وہ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ تیسرا قلب کافر یعنی قلب کافر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نیک اعمال کرتا ہے مگر ایمان و اسلام کی دولت سے محروم ہے۔ قرآن مجید انہی کافروں کو دعوت ایمان دیتا ہے۔ دوسرا کافر وہ قلب ہے جو ایمان و اسلام کی نعمت سے محروم بھی ہے اور بد اعمالیوں میں پوری طرح سے گرا ہوا ہے۔ اس کا مرض 4تھے درجے تک پہنچ چکا ہے، جس کا علاج ناممکن ہے۔ اس کا قلب پوری طرح سے مردار ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ یعنی